علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عدنان خان، مراد خان اور کیمرہ مین نوبالی خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، غازی بابا کے مزار پر، جو کہ علاقہ کوڑی گرام سوات میں واقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو تاریخی مقامات، محمود غزنوی مسجد، جو اس محمود غزنوی کے بھتیجے نے سال 1048-49 عیسوی میں یعنی 440 ہجری میں بنائی تھی، اور راجہ گرا کا قلعہ اور قید خانہ بھی دکھائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، اسٹے ٹیون۔ ضلع سوات کی مرکزی شہر منگوارہ سے تقریباً 7 کلومیٹر کی مسافت پر ایک گاؤں اوڈی گرام، جہاں پر شمالی پاکستان کی سب سے پرانی مسجد غزنوی مسجد، جو کہ سلطان محمود غزنوی نے تقریباً 1000 سال پہلے بنائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 987 عیسوی میں ابو منصور کی وفات ہونے کے بعد 997 عیسوی میں ان کی بیٹے سلطان محمود غزنوی تخت نشین ہوئے، اور 10ویں صدی کی شروعاتی دور میں یہاں سوات چلے آئے۔ سلطان محمود غزنوی اور راجہ گرا، جو اپنی ہواریوں کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اوڈی گرام کے پہاڑوں پر آباد تھا، ان دونوں کے درمیان شدید لڑائی لڑی گئی۔ یہ لڑائی بہت دنوں تک جاری رہی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی طرف سے ایک جوان طالب علم پیر خوشحال کو اپنے فوج کا سپہ سالار بنایا۔ راجہ گرا اور ان کا فوج اونچائی پر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح حاصل کرنے میں مشکلات آ رہی تھی۔ یہ خون ریزی کافی دنوں تک چلتی رہی اور مسلمان پسپا ہوتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن سلطان محمود غزنوی نے اپنے گھوڑوں کو نمک کھلایا تاکہ جو زیر زمین پانی کی سپلائی ہو رہی تھی اوپر قلعے تک، اس کو توڑا جا سکے۔ یہ ترکیب کام آئی اور گھوڑے بہت زیادہ پیاسے ہونے کی وجہ سے پانی کی تلاش میں اس زیر زمین پانی تک پہنچ گئے، جہاں سے زیر زمین پانی اوپر قلعے تک سپلائی ہو رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس سپلائی کو توڑ ڈالا اور پانی کو اوپر قلعے تک جانے سے روکا۔ پانی روکنے کے بعد ہندوؤں نے جتنا پانی ذخیرہ کیا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ہندو دیش میں آ کر نیچے آنے لگے، اور پھر اسی میدان پر شدید اور خونریزی لڑائی لڑی گئی۔ پیر خوشحال اس لڑائی میں بہادری اور جوانمردی سے لڑے، بالآخر ان کو شہید کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر اس کا سر مبارک کاٹا گیا، جو اس قبر میں دفن ہے، لیکن پھر بھی وہ لڑتے رہے اور تقریباً 200 میٹر کی دوری تک یہاں اس مقام پر پہنچے اور یہاں پہ گر پڑے۔ اسی قبر میں ان کا باقی وجود کا حصہ مبارک دفن ہے۔ مسلمانوں کو پتہ ملنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے بھتیجے حاکم منصور کو یہاں پر مسلمانوں کے لیے مسجد تعمیر کرانے کا حکم دیا، اور وہ افغانستان لوٹ گئے۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے حاکم منصور نے اس وقت کے فوج کے سپہ سالار نوشگین کو مقرر کیا۔ اس مسجد کی تعمیر 1048-49 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ بعد میں سن 1984 میں یہاں پر ایک کتبہ دریافت ہوا، جس پر درج تھا کہ محمود غزنوی نے اپنے بھتیجے حاکم منصور کو مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ کتبے کی دریافت کے بعد اٹلی کے آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہاں پر 1984 میں سلطان محمود غزنوی مسجد کو دریافت کیا۔ اس دور میں بنایا گیا مسجد کا ڈھانچہ عمدہ ڈیزائن کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ مسجد کی صحن کے درمیان پانی کا حوض وضو کے لیے بنایا گیا تھا۔ مسجد کے حال میں محراب نمایاں نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح طالب علموں کی رہائش گاہ اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اور مختلف سے مقامات مسجد کے احاطے میں بنائی گئی تھی۔ پاک فوج کے زیر نگرانی سلطان محمود غزنوی مسجد میں تقریباً 1000 سال کے بعد 28 مارچ 2010 کو نماز عصر ادا کی گئی، جس کے بعد اللہ کا یہ تاریخی گھر عبادت کے لیے کھولا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے تاریخی مقامات کی حفاظت کرنا چاہیے، اور بالخصوص یہاں پر گندگی پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ہمیں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر فالو کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔